بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن سے سنتے آئے تھے کہ چار امام ہیں جی، چار امام ہیں، چار میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا بڑا ضروری ہے، تقلید کرنا لازمی ہے۔ پھر دوسروں سے سنا کہ نہیں، چار نہیں بلکہ 12 امام ہیں، 12 اماموں کو نہیں مانو گے تو بس پھر تم تو جنت جا ہی نہیں سکتے ہو۔ پھر جب مزید تھوڑی اور تحقیق آگے بڑھی تو پتہ چلا ان چار میں سے ایک کا تو عقیدہ ہی خراب تھا۔ احمد ابن حنبل یہ عہد روح فی القبر کے قائل تھے اور یہ قبر پرستی کی بنیاد بنائے یہ عقیدہ، لہذا ان کی تو چھٹی ہوئی، یہ اب رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے ہیں۔ پھر پانچویں امام سامنے آئے جی، جن کا کہنا یہ ہے کہ میری تفسیر پڑھو، بس دعوت القرآن پڑھو، اور اس کے اندر انہوں نے سجدہ تعظیمی گھسا دیا، شرک کا انجیکشن دے دیا، اور کہتے ہیں کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ یہ قرآن کا کفر ہے۔ سورہ مریم آیت 58 کا انکار ہے، سورہ آل عمران 80 نمبر آیت کا انکار ہے، اور پورے انبیاء کی دعوت کا انکار ہے، لیکن حضرت صاحب جمے رہے۔ اب ان کے جو اندھے مقلدین ہیں وہ اس طرح دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلا، نقش قدم پر چلا، بالکل جس طرح امامیت کا عقیدہ شیعوں کے اندر ہے، ان کے اندر بھی یہی چیز آ گئی۔ اب اس کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنیے کہ اس طرح کا جو نظریہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی پیروی یا کسی اور کے نقش قدم پر جو چلنے کی دعائیں مانگے یا چلنے کا ارادہ کرے یا چلے عملی طور پر، اس کے اوپر اللہ کی کتاب کا کیا فتویٰ ہے، سنیے ذرا۔ چاروں امامت سے کسی ایک کی پیروی لازم ہے، کسی کی پیروی صرف ایک ذات کی لازم ہے، وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی پیروی کوئی کہے جن کی ہر بات کرنا ہے تو وہ کافر ہے، وہ دوسرے کو وہ جن کے متعلق وہ کہتا ہے وہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے درجہ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن اللہ نے فرمایا، ہر چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اوپر جو آئے گی، جو اس کے متعلق صحیح کہتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور جو اس کے خلاف کہہ رہا ہے وہ رد کر دی جائے گی۔ چار نکات دیکھا آپ نے، قرآن اور حدیث کے مطابق جو بندہ بات کہتا ہے اس کی بات مانی جائے گی، اور اس طرح ایک اعلان کر دینا بالکل میں صرف اسی کی بات مانوں گا اور جو بھی اس کی بات نہیں مانے گا وہ کافر و مشرک ہے، اس طرح کا انداز اختیار کرنا اور پھر اللہ سے دعائیں مانگنا کہ اس کے نقش قدم پر چلا، یہ گویا ان کو نبی ماننے والا انداز ہے۔ تو یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایسے سارے لوگ کافر ہیں جو اس طرح کسی کے بارے میں خیال رکھیں، اور بلا چوں چرا پیروی اگر کسی کی کرنی ہے تو وہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحابہ اکرام نے جس طرح پیروی کی اسی انداز سے ہم نے بھی پیروی کرنی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا، یعنی جس طرح صحابہ اکرام نے پیروی کی اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوئی ہے، یہ محمد حنیف کی بھی، وہ بھی شرک پر مر گئے، اور اپنے پیچھے جو چھوڑ گئے وہ اپنے سے زیادہ ان کو اللہ کا دشمن بنا دیا اس نے، اور اب وہ اس طرح دعائیں مانگتے ہیں کہ محمد حنیف کے نقش قدم پر چلا، گویا اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، ایک نیا شرک ان کے اندر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔